نحمده ونصلي على رسوله الکریم۔ میرے عزیز بھائیو، میں آپ کو سیرت النبی کی اس سلسلے کی 83 نمبر نشست میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمیشہ کی طرح ہم ابتدا کریں گے پچھلی نشست کے خلاصے سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات میں ہم پچھلی دفعہ طائف کی جنگ، حنین کی جنگ، اس کے بعد طائف کی جنگ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ واپسی، ان واقعات کے بارے میں بات کر چکے تھے۔ ہم نے اس کے علاوہ بات کی تھی حضرت کعب بن زہیر، جو کہ عرب کے ایک بڑے مشہور شاعر تھے، ان کے قبول اسلام کی، اور اس نظم کے بارے میں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے لکھی اس وقت جب انہوں نے اسلام قبول کیا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو ہم کہتے ہیں قصیدہ بردہ شریف۔ پھر ہم نے حضرت زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی، ان کی وفات کے بارے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم کی پیدائش کے بارے میں بات کی تھی۔ پھر ہم نے چند ایک چھوٹے غزوات کا اور سریات کا ذکر کیا تھا جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے ان علاقوں میں بھیجا جو اب مسلمانوں کی عملداری میں آ چکے تھے، کہ وہاں پر جو بت ہیں ان کا صفایا کر دیا جائے۔ اور سب سے آخر میں ہم نے بات کی تھی حضرت علی بن حاتم طائی کے صاحبزادے رضی اللہ عنہ، ان کے قبول اسلام کے بارے میں۔ آگے بڑھنے سے پہلے، یعنی آج جو ہمیں گفتگو کرنی ہے وہ کرنے سے پہلے میں چند ایک چیزوں کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ جب پچھلی دفعہ کی نشست ختم ہوئی، ہمارے بھائی سے میری کچھ گفتگو ہوئی اس بارے میں کہ کیا مسلمانوں کے علاقے میں بتوں کی پوجا کی جا سکتی ہے یا نہیں، کیونکہ ہمیں، جیسے ہم نے دیکھا تھا پچھلی مرتبہ اور اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں، جو علاقے مسلمانوں کی عملداری میں آتے تھے وہاں سے بتوں کو ختم کر دیا جاتا تھا، خاص طور پر وہ بت جن کی علل اعلان پوجا کی جاتی تھی۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنے گھر میں کچھ کر رہا ہے تو اس سے کچھ تعرض نہیں کیا جاتا، البتہ اگر کوئی بڑی جگہ ہے، مثال کے طور پہ جہاں پر بلایا جائے لوگوں کو کہ بتوں کی پوجا کی جائے، اس کو ختم کر دیا جاتا۔ تو اس بارے میں خاص طور پہ جزیرۃ العرب کے حوالے سے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جزیرۃ العرب سے مشرکین کو نکال دو۔ یہ خاص طور پہ جزیرۃ العرب کے بارے میں کوئی شک نہیں کہ وہاں پر بتوں کی پوجا نہیں کی جا سکتی۔ البتہ جو باقی علاقے ہیں جو مسلمانوں کی عملداری میں اس کے بعد آئے، مثال کے طور پہ حضرت عمر کے زمانے میں، ان علاقوں میں غیر مسلموں کو ان کے مذہب کی اس طریقے سے پوجا، جو بھی اپنے علاقے میں جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، اپنے اپنے مندروں میں یا اپنے اپنے مثال کے طور پہ گرجوں میں جو کیا کرتے تھے، اس کی ان کو اجازت دی گئی، وہاں پہ وہ چلتا رہا۔ اور پھر پچھلے 1400 سال میں ہم نے مسلمانوں کی تاریخ میں یہ بدستور دیکھا ہے، جس علاقے میں ہم رہتے ہیں بر صغیر، یہاں پر بھی اگر چونکہ مسلمان قابض تھے تو اگر وہ چاہتے تو یہاں پر کوئی بھی نہ ہوتا جو بتوں کی پوجا کرتا، لیکن چونکہ اسلام کی طرف سے ایک چیز کی اجازت دی گئی تھی تو وہ اپنے اپنے مندروں میں رہ کر جو کچھ کرتے ہیں وہ کر سکتے تھے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا نقطہ تھا، میں نے سوچا کہ اس کا ذکر کرتا چلوں، کہ خاص طور پہ جزیرۃ العرب کے حوالے سے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں پہ بتوں کی پوجا نہیں کی جا سکتی۔ اب ہم نے ابھی تک جن واقعات کا ذکر کیا ہے وہ عرب کے اندرونی واقعات ہیں، اور جیسے میں آپ کو عام طور پہ نقشہ دکھایا کرتا ہوں، آج میں ایک مرتبہ پھر ابتدا اس نقشے سے کروں گا۔ یہ عرب کا نقشہ ہے، اور اس میں جن علاقوں کی میں نے نشاندہی کر رکھی ہے یہ وہ ہیں جن کا ذکر ہم کسی نہ کسی صورت میں اب تک سیرت النبی میں کر چکے ہیں۔ اس میں آپ کو جنوب کی طرف نظر آ رہا ہے یمن میں صنعاء کا علاقہ، جہاں پہ اب بھی صنعاء نام کا ایک شہر موجود ہے۔ اس میں آپ کو جدہ کی بندرگاہ نظر آ رہی ہے، اس میں آپ کو مکہ شریف نظر آ رہا ہے، مکہ سے کچھ شمال میں آپ کو مدینہ نظر آ رہا ہے، مکہ سے کچھ مشرق کی طرف آپ کو طائف بھی نظر آ رہا ہے۔ یہ وہ علاقے ہیں جن کا ذکر ہم نے حال ہی میں کیا ہے۔ طائف کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بعد گئے، وہاں پہ جنگ ہوئے اور پھر مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ اس سے شمال میں دیکھیں تو آپ کو خیبر نظر آ رہا ہے۔ خیبر وہ علاقہ ہے جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، یہ بھی مسلمانوں کی عملداری میں آ چکا ہے۔ اس سے تھوڑا سا مشرق کی طرف غطفان کا علاقہ ہے، یہ کوئی شہر نہیں تھا لیکن یہاں پہ کچھ قبائل آباد تھے، اسی لیے میں نے مختلف نقطے وہاں ڈالے کہ چھوٹے چھوٹے جیسے ہمارے اس پاکستان کے جس حصے میں ہم رہتے ہیں وہاں پر ایسے چھوٹے گاؤں کو ڈھوک کہا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے سے گاؤں جہاں پر چندے گھر ہوتے ہیں،
تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سے وہاں پر قبیلے رہا کرتے تھے، اور ان قبیلوں کا ایک بڑا قبیلہ تھا جنہیں غطفان کہتے تھے، وہ غطفان کا علاقہ ہے۔ آج جن واقعات کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ اس سے بھی شمال کی ہیں۔ آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے عین تبوک، عین عربی میں کہتے ہیں چشمے کو۔ تبوک نامی جگہ پر اس زمانے میں ایک چھوٹا سا چشمہ ہوتا تھا، موسمی چشمہ، کبھی کبھی وہاں پہ تھوڑا سا پانی نکلتا تھا۔ جو قافلے شمال اور جنوب جاتے تھے، شام سے یمن کی طرف جاتے تھے، وہ راستے میں ایسے چشموں کے قریب قریب سے ہوتے جاتے تھے کہ اگر ان کا پانی ختم ہو جائے تو چشمے سے کچھ پانی مل جائے، لیکن وہ بھی ایک چھوٹا سا چشمہ تھا، کبھی کبھی وہاں پہ پانی ہوا کرتا تھا، عربوں کو بس اس کے بارے میں معلوم تھا۔ اس سے شمال میں دیکھیے تو آپ کو روم کے علاقے نظر آ رہے ہیں۔ یہ وہ ہے جسے اب ہم لبنان، اردن، شام اور جہاں پر اب آج کل قبضہ ہے اسرائیلیوں کا فلسطین، یہ وہ علاقے تھے، اور اس زمانے میں یہاں پر عیسائی رومیوں کی حکومت تھی۔ یہ جغرافیہ دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ جن واقعات کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے، یہ جغرافیہ مسلمانوں کے سامنے اس وقت تھا۔ اس زمانے میں جو ان کے سوچنے کا انداز ہوتا تھا، وہ عرب کے اندر بھی مختلف ملک دیکھتے تھے اور عرب سے باہر بھی مختلف ملک دیکھتے تھے، لیکن اب جو منفرد بات ہو گئی تھی طائف اور حنین کی جنگ کے بعد کہ اب عرب کے اندر مسلمانوں کے خلاف کوئی قوت نہیں تھی۔ طائف کے لوگوں نے ایک محاصرہ کر لیا، اس کو محاصرہ کیا گیا، تو اس کے بعد پھر وہ نظر بند ہو کر رہ گئے، اور ان کے علاوہ اب مسلمانوں کے خلاف عرب میں کوئی قوت نہیں تھی۔ البتہ عرب سے باہر کچھ قوتیں تیاری کر رہی تھی۔ یہ پہلی دفعہ تھی کہ بیرون عرب سے کوئی بہت بڑی طاقت باقاعدہ ایک جنگ کا آغاز کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ قوت تھی روم۔ روم کے بارے میں ہم پہلے ایک دو مرتبہ کچھ مختصر بات کر چکے ہیں۔ روم کی سرحد کے بالکل ساتھ جو عرب قبائل تھے، جو سب سے بڑا قبیلہ تھا، ان کا نام تھا غسان، آل غسان، اور انہیں عام فہم زبان میں ہم غسانی کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سفیر ان کا خط لے کر مختلف بادشاہوں کے پاس جا رہے تھے۔ وہ ان میں سے ایک سفیر گزرے غسانیوں کے علاقے سے تاکہ وہ بصرہ کے حاکم کے پاس جا کر اس کو خط دیں۔ بصرہ کا ایک حاکم تھا رومی نسل سے، اس کو خط دینا تھا۔ راستے میں وہ گزرے غسانیوں کے علاقے سے۔ غسانی وہ عرب قبیلہ تھا جو کہ رومیوں کے قریب رہتے رہتے ان کے رنگ میں رچ بس گیا تھا اور عیسائی ہو گیا تھا۔ یہ ایک عیسائی قبیلہ تھا۔ صرف عیسائی نہیں ہوا تھا بلکہ وہ جس علاقے میں رہتے تھے وہ وہاں پر اپنی اجارہ داری بھی قائم رکھنا چاہتے تھے۔ تو جب ایک سفیر وہاں سے گزرا، انہوں نے کہا بھائی یہ کون اجنبی آدمی، اس کو پکڑ کے لے آؤ۔ وہ لے کر پوچھا آپ کون ہے بھائی؟ وہ اس صحابی کا نام تھا حضرت حارث بن عمیر ازدی۔ ان سے پوچھا کہ بھائی کہاں جا رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا جی مجھے خط دیا گیا ہے اور میں سفیر کے طور پہ جا رہا ہوں حاکم بصرہ کی طرف، اور آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ مجھے جانے دیں۔ ان کا خط کہاں سے آیا؟ ان کا اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط بھیجا ہے۔ اچھا مجھے خط دکھاؤ۔ وہ جو بھی بات چیت ہوئی ہمیں نہیں پتا اس کے بعد کیا، سوائے اس کے کہ اس صحابی کو شہید کر دیا۔ غسانی قبیلے کے سردار نے، جس کا نام تھا شرحبیل بن عمرو غسانی، یہ شہادت ہوئی، خبر مدینہ پہنچی کہ بلا وجہ راستے میں روک کر ان کو شہید کر دیا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ایک جتھا تیار کیا مسلمانوں کا، ایک سریہ بھیجا گیا۔ اس سریے کی کمان دی گئی تھی حضرت زید بن حارثہ کو۔ آپ کو اس سریے کا واقعہ یاد ہوگا کہ اس میں 3-4 بڑے مشہور صحابہ اکرام یکے بعد دیگرے شہید ہوئے تھے۔ 3000 مسلمان تھے۔ جب یہ روم کے اس علاقے کے قریب پہنچے تو شرحبیل اپنے ساتھ رومیوں کی بھی ایک فوج لے کر آیا۔ شاید آپ کو یاد ہوگا ایک طرف 3000 تھے، دوسری طرف تقریباً، جو روایتوں میں آتے تقریباً 1 لاکھ تھے، اور مسلمان بھی شروع میں تھوڑا سا لرز کے رہ گئے کہ ہم اتنے بڑے لشکر سے کیسے مقابلہ کریں گے، لیکن پھر حضرت زید بن حارثہ نے اور حضرت جعفر بن ابی طالب نے، انہوں نے تقاریر کی اور اس کے بعد پھر مسلمان لڑنے پر تیار ہو گئے اور ان کو مقابلہ باقاعدہ ہوا۔ 3-4 صحابہ کرام کی شہادت کے بعد آخر کار حضرت خالد بن ولید جو نئے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے پھر کمان سنبھالی اور کسی طریقے سے رومیوں کے اوپر اپنا روب قائم کیا اور آہستہ آہستہ مسلمانوں کو وہاں سے پیچھے نکال کر لے گئے۔ اس کو کہتے ہیں معرکہ مؤتہ، یعنی مؤتہ کی جنگ۔ نین واو کے اوپر حمزہ ہے، مؤتہ، یہ ہے وہ مؤتہ کی جنگ۔ یہ ایک دوسرا ٹاکرا تھا مسلمانوں اور رومیوں کا۔ رومیوں نے محسوس کرنا شروع کر دیا تھا
کہ آہستہ آہستہ عرب میں ایک نئی قوت ابھر رہی ہے. ان کے جاسوس پھرا کرتے تھے. ہمارے پاس ایک بڑی ہی عجیب سی ایک روایت ہے کہ ایک صحابی کو ایک خط بھیجا رومیوں کی طرف سے, اور اس خط میں یہ لکھا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے صاحب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے ناراضگی کا اظہار کیا. باقی اس صحابی سے کوئی ناراضگی کا اظہار کیا گیا تھا, تو آپ سے ناراضگی کا اظہار کیا گیا, آپ ہمارے پاس آئیں, ہم آپ کو بڑا آپ کا عزت اور اکرام کریں گے. رومیوں کی طرف سے خط بھیجا گیا. مقصد تھا اپنے جاسوس پیدا کرنا, مسلمانوں کے اندر اپنے جاسوس پیدا کرنا. لیکن اب جب کہ ان کو خبریں ملنی شروع ہو گئیں اپنے جاسوسوں کے ذریعے کہ عرب کے اندر اب مسلمانوں کی کسی سے اور لڑائی نہیں, ان کی پوری قوت اب شمال کی طرف یعنی ہماری طرف آئے گی, تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب ہم عرب کے اندر جا کر ان کا خاتمہ کریں. یہ خبریں دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو بھی مل رہی تھی. جیسے رومیوں نے اپنا جاسوسی کا ایک نیٹ ورک قائم کر رکھا تھا, ایسے ہی مسلمانوں نے بھی اپنا ایک نیٹ ورک قائم کر رکھا تھا تاکہ انہیں پتہ چلتا رہے کون سی فوجیں کہاں پر جمع ہو رہی ہیں. ہمیں تبوک کے بارے میں اب آج سے جو گفتگو شروع کریں گے انشاءاللہ یہ ہے غزوہ تبوک کے بارے میں. تو سب سے پہلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو غزوہ تبوک کیوں کہتے ہیں. ایک وجہ تو میں نے آپ کو بتائی کہ یہ غزوہ جس علاقے میں کی گئی وہاں پر ایک چشمہ تھا جسے عین تبوک کہتے ہیں. اس حوالے سے ایک حدیث ہے, حدیث عربی میں یہاں پہ آپ کے سامنے موجود ہے. میں اس کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلے یعنی کہ جنگ کے اوپر باہر نکلے, اور یہ تھا وہ سال جس سال غزوہ تبوک ہوئی تھی. یعنی ایک صحابی ذکر کریں وہ سال تھا, وہ خاص سال جس میں غزوہ تبوک, یعنی وہ کوئی خاص اتنا اہم واقعہ تھا کہ اس کے نام کے اوپر باقاعدہ سال کا نام رکھ دیا گیا. اور کہا کہ راستے میں ہم سفر میں تھے تو ہم راستے میں نمازیں جمع کرتے تھے, یعنی ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء. اور یہ چلتے گئے حتیٰ کہ ہم ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں پر, اب یہاں پہ وہ تفصیل نہیں ہے لیکن ہمیں ایک اور روایت سے ہمیں یہ تفصیل پتہ ہے کہ مسلمانوں کو شدید پیاس لگی ہوئی تھی. بعد میں اس کے اوپر بھی بات کروں گا انشاءاللہ. لیکن شدید پیاس کا وقت تھا اور اس پیاس کی حالت میں مسلمان تلاش کر رہے تھے پانی کہیں سے ملے. اور اس پانی کی تلاش میں چونکہ ارد گرد کوئی چشمہ نہیں تھا تو ان میں سے کچھ صحابہ کرام نے اپنے اونٹ ذبح کیے کہ اونٹ کے اندر کہیں پانی جمع ہوا ہوتا ہے وہ پیا جا سکے. اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا بدمزہ قسم کا پانی ہوگا, لیکن اتنی شدید پیاس تھی کہ وہ بھی کرنے پر تیار. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انکم ستأتون غدا انشاءاللہ عین تبوک, انشاءاللہ کل تم لوگ پہنچو گے تبوک کے چشمے پر. وَإِنَّكُمْ لَن تَأْتُوهَا حَتَّى يُضْحِيَ النَّهَارُ فَمَنْ جَاءَهَا مِنْكُمْ فَلَا يَمَسَّ مِنْ مَائِهَا. اگر یعنی جب بھی ہم پہنچیں گے کہ دن پورا چڑھ گیا ہوگا اس وقت تک نہیں پہنچو گے, لیکن جب بھی تم میں سے کوئی وہاں پہنچے تو اس کے پانی کو ہاتھ نہ لگائے. شیئن حتی اتى, یعنی جب تک میں نہ آؤں اس وقت تک نہیں. تو صحابہ کرام فرماتے ہیں, حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ ہم پہنچے وہاں پر جناب اور ہم باقی سب سے آگے تھے. حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ ہم سے آگے دو ایسے مرد تھے جو ہم سے ذرا آگے نکل گئے اور نام نہیں بتایا کون تھے. یہ صحابہ کرام کا ایک طریقہ تھا کہ جب وہ ایسی چیز کے بارے میں روایت کرتے تھے جس میں کسی کی سبکی ہوتی ہو, یعنی کسی کے لیے باعث شرم ہو, تو وہ نام نہیں بتایا کرتے. تو بتایا یہ دو حضرات تھے, ہم نے ادھر آگے نکل گئے. ہم وہاں پہنچے تو وہ کھڑے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا مسستما من مائها شيئا, تم نے اس پانی کو, تم دونوں میں سے کسی نے اس پانی کو ہاتھ لگایا ہے؟ انہوں نے کہا جی نعم, ہم نے ہاتھ لگایا ہے. حالانکہ تلقین کیا کی تھی, ہاتھ نہیں لگانا. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا جو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے انہوں نے کہا. یہ روایت میں یوں الفاظ آتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے انہوں نے کہا. وقال لهما ما شاء الله ان يقول, اللہ تعالیٰ نے جو چاہا کہ کہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ کہا. یعنی کہ دوبارہ سے پردہ کیا. اس صحابی نے جو یہ حدیث روایت کر رہے ہیں, نبی کے وسلم نے کچھ سخت بات ان کو کہی ہوگی کہ تم لوگوں نے اچھا نہیں کیا, وہ جو اپنی طرف سے جو سخت بات کہی ہوگی, لیکن جو صحابی یہ حدیث روایت کر رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان سے ہم یہ ادب سیکھیں
یہ ادب کہ اگر ہمارے سامنے کوئی ایسا واقعہ ہو جو ناخوشگوار ہے، جس میں کسی کے لیے کوئی واقعہ باعث شرم ہے، اور ہم آگے وہ روایت کرتے ہیں، تو پردہ رکھنا بہتر ہوتا ہے۔ تو خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کہا کہ اچھا بھائی یہ جو پانی ہے اس کو تھوڑا سا جمع کرو، جو ذرا سا وہ کہتے ہیں وہ اس میں سے وہ ٹپک ٹپک کے تھوڑا سا پانی آ رہا تھا، چشمہ تقریباً ختم ہوا، تو اس کو جس حد تک جمع کیا جا سکتا تھا وہ جمع کیا۔ اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنے ہاتھ دھوئے، اپنا چہرہ دھویا، اور اس کے بعد جو چہرے اور ہاتھ کا پانی تھا دھونے کے بعد وہ واپس اس چشمے کے اندر ڈال دیا۔ اس کے بعد وہ چشمہ پھر پھوٹ نکلا اور اس میں باقاعدہ ایک نہر سی جاری ہو گئی، اور ایک اور روایت میں ہے کہ بالکل کھل کر بہا، غزیر یعنی کھل کر بہا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر دیکھا کہ وہ جو ٹپک ٹپک کے آ رہا تھا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے باعث وہ یعنی ایک معجزہ تھا ایک طریقے سے، وہ کھل کر بہا پانی۔ اور اس کے بعد پھر مسلمانوں نے اس میں سے پانی لیا، دل کر جی بھر کے پانی پیا، وضو کے لیے استعمال کیا، اپنے جو بھی برتن تھے ان کے پاس مشکیزیں تھے وہ بھر لیے، حتی استسقى الناس، لوگوں کو بالکل پانی مل گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حضرت معاذ بن جبل سے کہا، یوشک یا معاذ ان طالت بک حیات ان ترى ماها هنا قد ملئ جنانا۔ ایسے اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں عمر دی معاذ، تو شاید تم دیکھو گے اس جگہ پر باغات۔ اب یہ ایک ایسی جگہ کہہ رہے ہیں کہ صحرا ہے، چٹیل میدان ہے، ٹپک ٹپک کے کہیں سے پانی آ رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی وہاں پر اللہ کی مرضی سے اس کے اندر اپنا جو بھی ہے وضو کر کے یا جو بھی ہاتھ منہ دھو کر اس کے اندر پانی ڈالا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر باغات ہوں گے۔ میں آپ کو تصویر دکھانا چاہتا ہوں، یہ تبوک کی تصویر ہے۔ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا اللہ کی مرضی سے کہا، اور جو کچھ کہا سچ کہا۔ آج تبوک ایک بڑی خوشگوار جگہ ہے، مجھے خود تو جانے کا اتفاق نہیں ہوا، لیکن جو میں نے سنا، اور یہ تصویر ایک انگوروں کے باغ کی ہے، اور انگور میں ٹھیک ٹھاک پانی ڈلتا ہے، انگوروں کے باغ کی ہے، اور یہ تبوک میں ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں تبوک کی۔ میں نے ابھی تک آپ کو دو وجوہات کا ذکر کیا ہے، اس کو کیوں مطلب ہم کیوں غزوہ تبوک کہتے ہیں۔ ایک تو خود حدیث میں اس کا ذکر ہوا ہے غزوہ تبوک کے نام سے، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عین تبوک کا ذکر کیا۔ یہ غزوے کی وجہ کیا تھی، اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی مستند روایت نہیں ہے کہ کیا وجہ ہوئی کہ اتنا بڑا غزوہ، اور یہ عام غزوہ نہیں تھا، یہ بہت ہی اب تک جتنے بھی غزوات ہوئے تھے ان میں سب سے زیادہ نفری اس غزوے میں تھی، سب سے زیادہ مدینے سے دور یہ جگہ تھی، سب سے زیادہ مشکلات مسلمانوں کو اس غزوے میں پیش آئیں، لیکن ہمیں کوئی مستند روایت میں اس کی وجہ نہیں ملتی۔ تو جو کچھ میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں یہ علماء کرام کے اندازے ہیں، ہمیں اندازہ ہے کہ شاید اس وجہ سے یہ غزوہ ہوا۔ ایک تو یہ کہ آل غسان کی طرف سے حملے کا باقاعدہ خطرہ موجود تھا۔ ہمیں یہ بات کیسے پتہ ہے؟ ہمیں ایسے پتہ ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب کی ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے میں نے ایک دوسرے صحابی کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہوا تھا، کیونکہ مجھے کمانا بھی ہوتا تھا، تو میں اس دوسرے صحابی کے ساتھ میں باریاں لگاتا تھا کہ ایک دن میں جاؤں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور میں سیکھوں گا، اور تم جا کے مزدوری کرنا ہے، جو بھی تم نے کاروبار کرنا ہے وہ کرنا، اور جو کچھ میں نے سیکھا ہوگا میں آگے تمہیں بتاؤں گا، اگلے دن تم جانا اور میں کاروبار کروں گا، اور اس طریقے سے ہم ہر روز ایک دوسرے کو کچھ نہ کچھ بتایا کرتے۔ تو ایک دن رات کو عشاء کے وقت دھڑ 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 میرا دروازہ پیٹا گیا، اور آواز آئی میرے ساتھی کی، وہ ہے یا سویا ہوا ہے؟ تو حضرت عمر آئے اور پوچھا کیا ہوا، خیریت؟ اگلے الفاظ کیا تھے؟ کیا غسانیوں نے حملہ کر دیا ہے؟ یعنی ان کے الفاظ سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو پتہ تھا کہ اب کوئی حملہ ہونے والا ہے، دشمن کی طرف سے تیاری کی جا رہی ہے کہ حملہ ہونے والا ہے۔ لیکن پھر جو صحابی تھے، میں باقی جو حدیث ہے مکمل کر دوں، باقی اثر جو مکمل کر دوں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرے ساتھی نے کہا کہ نہیں، بلکہ اس سے بھی بڑی بات ہو گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے ایلا کر لیا ہے۔ ایلا کا مطلب عارضی طور پر علیحدگی اختیار کر لیا، اور حضرت عمر کی اپنی صاحبزادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل تھی۔ تو حضرت عمر کے منہ سے فوراً نکلا کہ پھر تو ہلاک ہو گئی میری بیٹی، ہلاک ہو گئی حفصہ، کہ اگر انہوں نے اتنا ناراضگی کا اظہار کیا تو اتنا بڑا واقعہ ہو گیا۔ خیر، یہ جو
واقعہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ میں درمیان میں اس چیز کا ذکر کروں. حضرت عمر کے ذہن میں یہ چیز تھی کہ ایک حملہ ہو سکتا ہے غسانیوں کی طرف سے. اور اس حوالے سے جو آیت ہے اسی واقعے کے حوالے سے وہ میں نے یہاں پہ ذکر کی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے کہیے, اپنی بیٹیوں سے کہیے کہ اگر آپ چاہتی ہیں یہ دنیا کی زندگی اور اس کے اندر جو خوبصورت چیزیں موجود ہیں تو پھر آئیے ہم آپ کو مطلب جو آپ چاہتی ہیں دنیاوی چیزیں وہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں. اور یہ سورۃ الاحزاب کی آیت ہے. مطلب یہ تھا کہ وہ 1 مہینے کے لیے تقریباً ایلا کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس کے بعد پھر دوبارہ رجوع کر لیا تھا. یہ وہ واقعہ تھا. دوسری وجہ جو علماء کرام جس کا ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب دشمن سے حملے کا خطرہ ہو تو پھر دشمن سے پہلے حملے کی جگہ اور وقت کا چناؤ کرنا شاید اس کا یہ مقصد ہے کہ ہاں ٹھیک ہے انہوں نے جو تیاری کی بھی حملہ کرنے کے لیے, اس سے پہلے کہ وہ حملہ کریں ہم ان کی جگہ پہنچ جاتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اس چیز کی تیاری نہیں کی. ان کی تیاری کیا ہے؟ مدینہ پہ حملہ کرنے کی. ہم ان کے اندر پہنچ جاتے ہیں. دوسری ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے. تیسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ حکم دیا گیا تھا. اس کے لیے ایک آیت ہے سورۃ توبہ کی, اور سورۃ توبہ کے بارے میں یہ نوٹ کر لیں. آپ سب سورۃ توبہ پڑھتے ہیں. سورۃ توبہ اسی دوران یہ جو غزوہ تبوک ہے, سورۃ توبہ کی آیات ساتھ ساتھ نازل ہوئی. سورۃ توبہ پڑھتے ہوئے ذہن میں غزوہ تبوک رکھیے گا. اس کے اندر ایک آیت ہے 123, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین. اے وہ جو ایمان لائے ہو, لڑائی کے لیے تیار, لڑو ان لوگوں سے جو تمہارے ارد گرد ہیں کفار میں سے, تاکہ وہ تم میں سختی پائیں, اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ تقویٰ کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو علماء کرام کہتے ہیں یہ جو آیت ہے اس کے اندر ایک حکم ہے, اور شاید یہ حکم اس چیز کا تھا کہ کوچ کیا جائے اور باقاعدہ جنگ کی جائے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. یہ ممکن ہے کہ ان میں سے ایک سے زیادہ کوئی وجہ ہو. البتہ آخر میں ایک وجہ جو کچھ علماء کرام نے اس کا ذکر کیا ہے, لیکن اس میں اتنا وزن نہیں ہے. میں ساتھ ساتھ ذکر کر رہا ہوں کیونکہ ہم یہاں پہ علمی گفتگو کیا کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہو کم از کم کہ یہ وجہ بھی کئی دفعہ اس کا ذکر کیا جاتا ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کی تھی اور کہا تھا کہ آپ چونکہ آپ واقعی اگر اللہ کے نبی ہیں تو آپ کو ملک شام جانا چاہیے, کیونکہ اللہ کے نبی تو جتنے بھی آئے ہیں وہ ملک شام کے اندر ان کا کہیں نہ کہیں یا گزر ہوا ہے وہاں سے, یا وہ وہاں پر رہے ہیں, تو آپ کو ملک شام جانا چاہیے. اور اس کے حوالے سے ایک آیت بھی ساتھ ساتھ سورۃ الاسراء کی ذکر کیا جاتا ہے, وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. کہ وہ چاہتے ہیں, یہ اس کا مفہوم کچھ ہے, وہ چاہتے ہیں کہ بس آپ کو یہاں سے نکال باہر کریں, لیکن ان کے چاہنے کے باوجود کچھ نہیں ہوگا. یہ جو وجہ جس کا ذکر کیا جاتا ہے اس میں اتنا زیادہ وزن نہیں لگتا. میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا خود ذہن پر زور دیں, مجھے بتائیں کیا آپ کا کیا خیال ہے, یہ وجہ کیوں اتنی مستند نہیں ہو سکتی؟ یہ سیرت النبی کے حوالے سے تھوڑا سا امتحان ہے آپ کا. جی خیبر میں یہود کو شکست ہو گئی تھی, ٹھیک ہے, اور اس کا اس سے کیا تعلق ہوا؟ شکست سے اس کا کیا تعلق ہوا؟ جی ٹھیک ہے, اللہ کے حکم کے مطابق کر دی ہے تو وجہ ہو گئی. لیکن جو ایک اور وجہ کچھ علماء نے جس کا ذکر کیا ہے کہ یہودیوں کے کہنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا. جی ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ معلوم ہے, ان کی سیرت سے ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ یہودیوں کے کہنے پہ کیوں کریں گے, کچھ اللہ تعالیٰ کے کہنے پہ کریں گے, ٹھیک ہے. دوسری وجہ یہ کہ اس وقت یہودی کہاں سے آ گئے؟ یہ بات ہو رہی ہے غزوہ تبوک کی, تو یہودی والے سارے معاملات ختم ہو چکے ہیں. جو خیبر کے تھے وہ بھی چلے گئے, شام میں جو تھوڑے سے ہیں وہاں پہ کھیتی باڑی کرتے ہیں, مدینہ میں کوئی بھی نہیں ہے ان میں سے, یہودی کہاں سے آ گئے؟ تو جب بھی ہمیں ہمارے سامنے کوئی اس طرح کی چیز پیش کی جائے, ہمیں جو کچھ ہم نے اس سے پہلے سیرت میں دیکھا ہے ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس کو بھی پیش نظر رکھیں. سیاق و سبق کیا ہے اس کا؟ یہ تھا جناب 9 ہجری, سن 9 ہجری کا رجب. اور اگر آپ انٹرنیٹ پہ بہت سارے ایسے ٹولز موجود ہیں
کہ آپ معلوم کریں کہ وہ کون سا مہینہ تھا، کون سا سال تھا، تو آپ کو پتہ چلے گا وہ جولائی اور اگست کا مہینہ تھا۔ اور جولائی اور اگست میں آپ میں سے جتنے لوگوں نے عرب میں وقت گزارا ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ شدید گرمی ہوتی ہے، خیر وہ تو یہاں بھی ہوتی ہے لیکن وہاں پر اس سے بھی زیادہ گرمی ہوتی ہے، شدید گرمی کا وقت۔ یہ میں جو آپ کو کس پیرائے میں سب کچھ ہو رہا ہے یہ بتانے کا مقصد یہ ہے تاکہ ہم جان لیں کہ اس غزوے میں شامل ہونا کتنا مشکل تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں ہی سمت کا اور ہدف کا اعلان کر دیا۔ عام طور پہ نہیں بتایا کرتے تھے ہم کہاں جا رہے ہیں، لیکن بتا دیا کہ ہم جا رہے ہیں شمال کی طرف، اور ساتھ میں بتا دیا رومیوں کی طرف، تاکہ صحابہ کرام میں سب کو پتہ چل جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی آیات بھی نازل ہو گئیں جن سے مسلمانوں کی نہ صرف تشجیع یعنی کہ ان کو ہمت افزائی کی جا رہی تھی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک طریقے سے حکم بھی دیا جا رہا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، اے وہ جو ایمان لائے ہو، کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تم مطلب بھاری ہو کر زمین کی طرف چلے جاتے ہو، یعنی تم لوگ سستی دکھاتے ہو۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے ہو آخرت کے بجائے؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، آخرت کی نسبت جو دنیا کی زندگی ہے یہ تو صرف کچھ بھی نہیں ہے، الا قلیل، سوائے تھوڑے سے ہونے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير۔ میں کسی وجہ سے آیات پر آج خاص طور پہ زور دے رہا ہوں، آج کل کے جو ہمارے حالات ہیں اس کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں یہ کہ تم لوگ اگر نہیں جاؤ گے نا اس طرح اللہ کی راہ میں لڑنے کا کہا جائے گا اور نہیں لڑو گے تو پھر اللہ تعالیٰ نہ صرف سخت عذاب دیں گے بلکہ تمہیں، ٹھیک ہے تمہیں بڑا فضل دیا گیا، تم مسلمان ہو، لیکن تمہیں تبدیل کر دیں گے، تمہاری جگہ ایک اور قوم لے آئیں گے۔ قوم غیرکم ولا تضروه شیئا، تم لوگ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے پر قادر۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر مسلمان مرد کے لیے اس غزوے میں شامل ہونا فرض عین قرار دیا۔ فرض عین کیا ہوتا ہے؟ جو انفرادی طور پر ہر ایک فرض ہے۔ کچھ فرض کفایہ ہوتے ہیں، کچھ فرض عین ہوتے ہیں۔ فرض کفایہ کی کوئی مثال؟ جنازہ ایک فرض کفایہ کی مثال ہے، فرض ہے مسلمانوں پر، لیکن اگر چند ایک مسلمانوں نے پڑھ لیا جنازہ تو پھر وہ فرض پورا ہو گیا۔ لیکن فرض عین کی مثال نماز، وہ ہر ایک نے پڑھنی ضروری ہے، ہر ایک کے لیے پڑھنا ضروری ہے۔ اور اس طریقے سے یہ ایک مسلمانوں کا ایک بہت بڑا امتحان بن گیا۔ اب وہ امتحان اس کی تھوڑی سی ہمیں چاہیے کہ تھوڑا سا اس کو سمجھیں کہ وہ امتحان کتنا بڑا تھا۔ سب سے پہلے اس غزوے میں جیسے میں نے عرض کیا کہ جتنی نفری ڈالی گئی، جتنے لوگ تیار کیے گئے، کہہ دیا نا فرض عین، مدینہ کے لوگوں کے لیے بھی فرض عین، ارد گرد جو عرب قبائل ہیں ان میں جو بدوی قبائل ہیں ان کے مسلمانوں کے لیے بھی فرض عین، مکہ میں جو لوگ ابھی مسلمان ہوئے ان کے لیے بھی فرض عین، سب لوگ جمع ہوتے جا رہے، 20,000 سے 30,000 لوگوں کی نفری جمع کی گئی۔ اب اس سے پہلے کبھی اتنی بڑی نفری جمع نہیں کی گئی تھی۔ ظاہری بات ہے جب اتنی بڑی نفری ہوتی ہے تو اس کے ساتھ فوراً اگلا بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ جسے ہم کہتے ہیں لاجسٹکس، کس طریقے سے آپ ان کے لیے سامان مہیا کریں گے، سواری مہیا کریں گے، کھانے پینے کا کس طریقے سے بندوبست کریں گے، پانی کا کس طریقے سے بندوبست کریں گے۔ حتیٰ کہ اتنے مسائل پیدا ہو گئے اور مسلمانوں کے لیے اتنی مشکلات پیدا ہو گئیں کہ اس غزوے کا دوسرا نام جو قرآن شریف میں آتا ہے وہ ایک قرآن شریف کی آیت میں اس طریقے سے آتا ہے لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ۔ عسرہ کا مطلب ہوتا ہے تنگی، عین سین رے تے، اسرت، تنگی۔ وہ وقت جو تنگی کا وقت ہے، مسلمانوں نے وہ تنگی محسوس کی۔ اچھا تنگی کیوں؟ ایک تو یہ جیسے میں نے بتایا شدید گرمی تھی، تو جب اتنا لمبا صحرا میں سفر کیا جاتا ہے شدید گرمی تو اس کا مطلب پیاس ہے، اور وہ جو شدید پیاس ہوگی مسلمانوں کے لیے، اتنے بے شمار مسلمان جب ایک ساتھ سفر کر رہے ہوں گے اس میں وہ معاملہ اور تھوڑا سا اور خطرناک ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کرام کے ساتھ سفر کر رہے تھے، راستے میں پانی ختم ہو گیا، کچھ چشموں پہ گئے، تھوڑا بہت پانی ملا، اس کے بعد پانی ختم ہو گیا۔ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ صحابہ کرام نے اونٹوں کو ذبح کیا، اس کے اونٹوں کے پیٹ میں جو پانی تھا وہ نچوڑ کے نکالا، اس پہ گزارا کرنے کی کوشش کی، حتیٰ کہ
وہ بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ سواری کے لیے چند ایک اونٹ تھے بس. اتنے کم اونٹ تھے کہ ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ 18 آدمی ایک اونٹ باری باری اس میں سواری کرتے تھے. صحابہ کرام جب چلتے تھے تو ان کے پاس جو ہمارے زمانے میں چپل اور جوتے ہوتے ہیں، اس زمانے میں ان کے پاس چمڑے کے اس سے ملتے جلتے کچھ جوتے ہوا کرتے تھے. وہ پھٹ گئے، وہ اس حد تک پھٹ گئے کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے اپنے پاؤں کے ساتھ کپڑے کی لیریں چیتھڑیاں باندھنی شروع کر دیں کیونکہ انہیں پیدل اتنا زیادہ دور تک چلنا پڑ رہا تھا. جب پانی کی قلت بہت زیادہ بڑھ گئی اور صحابہ کرام کو یہ محسوس ہوا کہ اب جان پر بنائی ہے اور اب زندہ رہنا مشکل ہو گیا ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کچھ لوگ نکلے کہ چلو ہمارا لشکر یہاں پہ پڑاؤ کرتے ہیں، ہم جا کے ادھر ادھر دیکھتے ہیں. وہ پھیل گئے تلاش کرنے کے لیے پانی. واپس آئے، پانی نہیں ملا تھا اور پیاس پہلے سے زیادہ بڑھ گئی تھی. تو پھر حضرت ابوبکر صدیق نبی کے وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کیجیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا اگر تم چاہو، اور اپنے ہاتھ اٹھائے دعا کی. نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے اور انہوں نے روایت کے مطابق ہاتھ اس وقت تک نیچے نہیں کیے جب تک بارش شروع نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ کی مرضی سے بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ تمام صحابہ کرام نے پانی پی بھی لیا اور اپنے برتن بھی جو بھی بھر رہے تھے یا مشکی سے بھرنے تھے وہ بھی بھر لیے. یہ ہمارے لیے، جیسے میں آپ سے پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا کہ ایک لمحہ فکری ہے، یہ ہمارے لیے تھوڑا سا سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے اپنے صحابہ کرام کی حالت ذات نہیں دیکھ رہے تھے. انہیں نظر آ رہی تھی، انہیں پتا تھا کہ میرے صحابہ کرام پہ کیا گزر رہی ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس سے گزر رہے تھے. لیکن یہ جو معجزات ہیں یہ صرف اس وقت جب صحابہ کرام نے خاص طور پر درخواست کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمیں کچھ نہیں مل رہا، اب آپ سے کچھ معجزے کی توقع ہے. یعنی کہ مسلمان اللہ تعالیٰ سے معجزے کی توقع تو رکھتے ہیں لیکن اس پر انحصار نہیں کرتے. ہماری سوچ آج بھی ایسی ہونی چاہیے، ہماری دعا ایسے ہی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہر قسم کے معجزے کی توقع کی جائے، لیکن ہماری کوشش ایسی ہونی چاہیے کہ ہم اس پر انحصار نہیں کرتے. 2 افراد کے لیے وقت ایسا آ گیا، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، تو ہر روز ایک کھجور ہوتی تھی 2 افراد کے لیے، آدھی ایک شخص آدھی ایک شخص. وہ فرماتے ہیں کہ ہوتا کیا تھا کہ ہم کھجور آہستہ 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 کر کے کھاتے تھے. جب وہ ختم ہو جاتی تھی تو جو بچ جاتا تھا اس کو چوستے رہتے تھے کہ شاید اس کے مطلب ٹھیک ہے اس سے پیٹ تو نہیں بھر رہا لیکن کم از کم منہ میں ایک تاثر رہے کہ منہ میں کچھ پڑا ہوا ہے. جیسے میں نے بتایا کہ اونٹ بھی کم تھے اور یہ غزوہ چونکہ بہت دور تھا تو ایک بہت بڑا خطرہ صحابہ کرام کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ان کی جو بھی ان کے مدینہ میں فصلیں لگی ہوئی تھیں پھلوں کی یا کھجوروں کی، ان کو اتارنے کا وقت آنا تھا. مثال کے طور پہ اگست میں، اور ان کو اندازہ تھا جتنی دور ہم جا رہے ہیں اس وقت تک ہم واپس نہیں پہنچ پائیں گے جب تک فصلیں اتارنے کا وقت گزر چکا ہوگا، ہماری فصل خراب ہو جائے گی. اچھا، اس میں ایک اہم چیز ہمارے لیے سوچنا یہ ضروری ہے کہ آپ اور میں اپنا خرچ دیکھتے ہیں مہینے کے مہینے. صحابہ کرام اپنی کیلکولیشن ایسے نہیں کیا کرتے تھے. وہ جو ایک دفعہ فصل اتارا کرتے تھے وہ 1 سال یا کئی سالوں کی نہیں ہوا کرتی تھی. تو اگر ایک دفعہ کی فصل خراب ہو گئی ممکن تھا کہ اگلے پورے سالوں کے پاس کچھ بھی نہ ہو کھانے کے لیے. تو اپنے ذہن میں وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ پورا سال شاید مجھے اس طریقے سے گزارا کرنا پڑے. یہ تھی وہ اسرت، تنگی جو کہ مسلمانوں نے اس وقت محسوس کی. ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس حالت میں بھی خرچ کرنے کی تلقین کی. ٹھیک ہے یہ مشکل حالات ہیں، منبر پر کھڑے ہو کر نصیحتیں کی، یاد دہانی کی کہ کوئی بھی جو اس جہاد میں اس غزوے میں اپنا مال ڈالے گا وہ جنت میں جائے گا. حضرت عثمان بن عفان کا ایک قافلہ آیا ہوا تھا، اس میں 100 اونٹ تھے اور اونٹوں کے اوپر مال لدا ہوا. حضرت عثمان نے جب یہ سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو اپنا مال اس طریقے سے ڈالے گا وہ جنت میں جائے گا، تو حضرت عثمان نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ جتنے اونٹ ہیں ان پہ جو کچھ ہے وہ سب کچھ بیچ کے جتنے پیسے ہیں وہ سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی طرف سے وہ بھی قبول کیا. اس کے بعد حضرت عثمان نے پھر 1000 دینار پھر 1000 دینار یعنی جو کچھ ان کے پاس تھا وہ لانے کی کوشش کر رہے تھے جنت میں جانے کی جستجو میں. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم،
اس کے بعد عثمان جو بھی کریں، حدیث میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو سونے کے سکے تھے ان کے پاس پڑے ہوئے جو کہ اللہ کی راہ میں دیے گئے تھے، جن سے اونٹ اور کچاوے اور زریں اور تلواریں خریدی جانی تھی، ان کو اٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ عثمان نے اتنی بڑی مسلمانوں کی ضرورت پوری کی ہے، اس کے بعد عثمان جو بھی کریں ان کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ الفاظ، اس کے بعد عثمان جو بھی کریں ان کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ الفاظ اس وقت دہرائے گئے جب حضرت عثمان خلیفہ تھے. ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا خوارج نے اور ان کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو باہر جو صحابہ کرام کھڑے تھے انہوں نے بھی یہ حدیث دہرائی، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان پہ جب حملہ ہو رہا تھا اس وقت بھی یہ حدیث دہرائی. حضرت عثمان نے پھر یہ الفاظ دہرائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں یہ کہا تھا. پھر ہمیں اس کے بعد ایک اور واقعہ جس سے جو معروف ہے، جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر لے کر آئے اپنا گھر کا سامان اور حضرت عمر لے کر آئے اپنے گھر کا سامان، اور حضرت عمر اور حضرت ابو بکر حضرت عمر ہمیشہ دیکھا کرتے تھے حضرت ابو بکر کو کہ یہ کتنے نیک آدمی ہیں، کاش میں اللہ کی قربت میں ان سے سبقت لے کے جا سکوں، یعنی نیکی کے کاموں میں ان سے بھی زیادہ نیکی کر سکوں. مقصد یہ نہیں تھا کہ حضرت ابو بکر کو نیچے دکھایا جائے، حضرت ابو بکر کو پتہ بھی نہیں چلنا تھا، لیکن دل میں یہ تھا کہ میں اللہ کی قربت میں ان کے زیادہ اور قریب ہو سکوں، یہ اتنے نیک ہیں میں ان سے بھی زیادہ کچھ کر سکوں. تو یہ واقعہ اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں. حضرت عمر نے کہا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ میرے پاس جتنے بھی پیسے ہیں، جتنا بھی مال ہے، میں اس سب میں سے آدھا لیتا ہوں اور وہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاتا ہوں. میری امید یہ ہے کہ یہ ایسی نیکی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ میری یہ نیکی دیکھیں گے کہ میں حضرت ابو بکر سے بھی سبقت لے جاؤں. تو جب وہ وہاں پر گئے اور واقعہ یہ ہوا کہ حضرت ابو بکر بھی بہت سارا مال لائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول. حضرت ابو بکر اپنے گھر کا سب کچھ لے آئے. حضرت عمر نے اس کو کہا کہ میں ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا، ان کا ایمان کا درجہ ایسا ہے کہ ان سے مقابلہ نہیں ہو سکتا. یہ چند ایک مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. ان کے علاوہ بھی صحابہ کرام نے اپنی طرف سے جو کچھ تھا وہ لٹا دیا. کچھ تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو وہ مزدوری کرتے تھے، مزدوری میں جو کچھ ان کو ملتا تھا، چند ایک کھجوریں وہ لا کر وہاں پر رکھ دیتے تھے. قریب کچھ منافقین بیٹھے ہوئے تھے. منافقین دیکھتے تھے کہ اچھا فلاں شخص اتنا زیادہ لایا ہے تو اس کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ ریا کر رہا ہے. حالانکہ وہ شخص اپنی نیت سے جو کچھ بہترین کر سکتا تھا وہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اور جو بیچارے جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ ایک آدھ کھجور لے کے آتا تھا تو اس کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ چند کھجوروں کے ساتھ روم کی سلطنت فتح کرنے چلے ہیں. یہ منافقین کا رویہ تھا. یہاں پہ اس طرح کے کچھ لوگ بیٹھے تھے، لیکن باقی جو مؤمنین وہاں پہ بیٹھے تھے وہ اپنی طرف سے بہترین کوشش کر رہے تھے. اور کچھ تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ ان کے پاس مزدوری سے کچھ بن رہا تھا، تو آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتے تھے کہ ہمارے لیے کوئی، میرے پاس ہے کچھ نہیں دینے کو، لیکن کوئی سواری کا اگر بندوبست آپ کر دیں کہ ہم بھی اس غزوے میں آپ کے ساتھ جا سکیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوشش کیا کرتے تھے ان کو دینے کی. لیکن کبھی کبھی جب کچھ بھی نہیں ملتا تھا دینے کے لیے تو ان سے معذرت کرتے تھے کہ میرے پاس آپ کی سواری کا بندوبست نہیں ہے. تو وہ صحابہ کرام مڑتے تھے اور ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے. اور ان آنسوؤں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن شریف میں فرمایا ہے. وہ فرماتے ہیں لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. جب وہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے، ان کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر سکے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تلقین کی تو صحابہ کرام نے اس طریقے سے کنٹریبیوٹ کرنا شروع کیا. غزوہ تبوک کے واقعات کے بارے میں یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ اس میں لڑائی نہیں ہوئی. یہ غزوہ نقشے پہ اگر آپ دیکھیں تو مدینہ سے لے کر تبوک اور تبوک سے بھی تھوڑا سا اوپر تک گیا. صحابہ کرام گئے لیکن اس میں لڑائی نہیں ہوئی. صحابہ کرام وہاں تک گئے، خیمہ زن ہو گئے، انتظار کرتے رہے. غسانیوں تم لوگ ہم پہ حملہ کرنا چاہتے تھے، آؤ ہم یہاں آ گئے ہیں. غسانی ڈر کر تتر بتر ہو گئے، آگے پیچھے پھیل گئے. اور نبی کے وسلم نے وہاں پر کچھ دن تک قیام کیا تاکہ جتنے بھی لوگ ارد گرد موجود ہیں، رومی بھی موجود ہیں، ان کو بھی پتہ چل جائے کہ ہم یہاں آئے تھے، ہم انتظار کر رہے ہیں، لڑنا تو آؤ. لیکن ان سے لڑنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا. غزوہ تبوک کا ذکر رومیوں کی کتابوں میں موجود ہے،
میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ آپ سے ذکر کرتا ہوں. کچھ عیسائیوں کے ایسے گروہ ہیں جو کہ ہر وقت اس کوشش میں رہتے ہیں کہ اسلام کو غلط ثابت کیا جائے. اس کے لیے انہوں نے کچھ ویب سائٹس بھی بنا کر رکھی ہیں. اسی طریقے سے مسلمانوں کے بھی کچھ گروپ ہیں جو ان ویب سائٹس کو اور ان گروہوں کو ٹریک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا بات کہہ رہے ہیں, پھر اس کا جواب پیش کرتے ہیں. حجت مسلمانوں کی طرف سے وہ حجت کرتے ہیں, مسلمانوں کو جواب دیتے ہیں. اور پچھلے 19 سالوں میں 18-19 سالوں میں میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے جو بھی سوال اٹھائے مسلمانوں نے اس کا جواب دیا. ایک سوال انہوں نے یہ اٹھایا, انہوں نے کہا کہ یہ جس شخص کی آپ بات کرتے ہیں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تو تھے ہی نہیں, کبھی ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے, ہمارے پاس تاریخ میں ان کو ثبوت نہیں ہے. مسلمانوں نے بہت ساری تاریخ ان کے سامنے پیش کی, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم مسلمانوں کی لکھی ہوئی تاریخ پر یقین نہیں کریں گے. حالانکہ مسلمانوں کی لکھی ہوئی تاریخ کہیں زیادہ مستند ہے, غیر مسلم مورخ بھی یہ کہتے ہیں, لیکن انہوں نے کہا ہم اس پر اعتماد نہیں کرتے. مسلمانوں نے جو کچھ لکھا ہم اس پر اعتماد نہیں کرتے. یہ آپ نے ایسی کہانیاں بنائی ہوئی, تبوک شبوک کسی کوئی باتیں نہیں. تو ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر MSM سیف اللہ نام ہے ان کا, انہوں نے بڑا عرصہ لگایا کیمبرج کی لائبریری میں, اور آخرکار انہیں ایک روایت مل گئی جو کہ غیر مسلم مورخ نے, جو رومیوں کے ساتھ تھا اس زمانے میں جب مسلمان تبوک میں خیمہ زن تھے, اس نے اپنے اینز میں یہ لکھا کہ عرب کے اندر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج آئی ہوئی ہے آج کل. تو پھر سیف اللہ صاحب نے یہ ان کے سامنے پیش کیا, جناب یہ آپ کے اپنے مورخین کہہ رہے ہیں, اور ان کو ایک جسے کہا جاتا ہے عجبت المسکتہ, ایسا جواب جو منہ بند کروا دے, اس طرح کا جواب دیا. یہ تبوک کے واقعات, ان کے اندر چونکہ لڑائی نہیں ہوئی تھی تو یہ غزوے کے طور پر ہم اس لیے پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ موجود تھے, لیکن اس کے اندر کچھ اور بہت اہم سبق ہیں, اور انشاءاللہ اگلی کچھ نشستوں میں ہم ان اسباق سے سیکھیں گے. ہم یہ دیکھیں گے کہ منافقین کا کیا عمل دخل تھا, ہم یہ دیکھیں گے مؤمنین کا کیا عمل دخل تھا, ہم یہ دیکھیں گے کہ ایسے مسلمان جن سے غلطی ہو جاتی تھی, جیسے آپ سے اور مجھ سے بے شمار غلطیاں ہو جاتی ہیں, ان کا تبوک میں کیا کردار تھا, ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا. اور جو مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, وہ جب باقی مسلمانوں کا ذکر کرتے تھے تو اس تنگی کی حالت میں جب مسلمانوں کے پاؤں سے خون رس رہا ہوتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ان کو ادب سکھاتے تھے. ہم آج کی نشست یہیں پہ اختتام کریں گے ہماری زندگی کے لیے جو سبق ہے ان کے ساتھ. سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی حکم دیتے ہیں, جیسے ان 2 لوگوں کو دیا گیا جنہیں کہا گیا کہ پانی کو ہاتھ نہ لگانا, وہ کسی وجہ سے دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حکم آئے ہمارے پاس تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ تو صرف سنت ہے, وہ کسی وجہ سے سنت ہے. اگر ان کا حکم ہے کسی وجہ سے دیا گیا ہے تو کم از کم اس پہ تھوڑا سا غور کریں, کوشش تو کریں اس پہ عمل کرنے کی. دوسری بات, ہم معجزات پر یقین تو رکھتے ہیں لیکن, اور ان کے لیے دعا تو کرتے ہیں, لیکن ہم ان پر انحصار نہیں کرتے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں. جیسے حضرت موسیٰ کی قوم نے کہا تھا اذهبا انت وربك فقاتلا ان ها هنا قاعدون, آپ جائیے اور آپ کے رب جائیے, کوئی معجزہ ہوگا آپ جیت جائیں گے, ہم یہیں بیٹھے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. مسلمان ایسا نہیں کرتے. مسلمان اپنی طرف سے جت کر کوشش کرتے ہیں, ساتھ میں دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معجزے کی دعا کرتے ہیں, لیکن اس پر انحصار نہیں کرتے. تیسری بات یہ, امتحان کا وقت بتا کر نہیں آتا. یہ مسلمان انہوں نے مہینہ پہلے کیا سوچ رکھا ہوگا کہ یہ فصل میری جب تیار ہو جائے گی تو اس کے بعد میں آرام سے پھر اس کو اتاروں گا اور پھر بیچوں گا. اپنی طرف سے انہوں نے اپنی زندگی کے اس طرح کے کچھ پلان بنائے ہوئے تھے, اپنے گھر والوں کے لیے کچھ پلان بنائے ہوئے تھے. لیکن مسلمانوں پر امتحان کا وقت آ گیا, اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا, کیا کر سکتے ہیں. امتحان کا وقت بتا کر نہیں آتا, لیکن امتحان کے وقت کی تیاری امتحان سے پہلے کرنی پڑتی ہے, اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر کے, کہ اگر سوچنا پڑتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی سے, میری دعا ہے کہ مجھ پر آزمائش نہ آئے, لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی سے آزمائش آئی تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں آزمائش میں پورا اتر سکوں اور اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کیا جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اس آزمائش کے اوپر پورا اترنے کے لیے تیار کیجیے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ کی قربت کے لیے اچھی نیت سے نیکی میں مقابلہ کرنا صحابہ کرام کی روایت ہے, جیسے ہم نے حضرت عمر کے معاملے میں دیکھا. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.